سوات تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے، اس کو منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، اس کی بیوٹی کی وجہ سے۔ یہاں کی بیوٹی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ایسے ویوز ہیں کہ بندہ آ کے یہاں پہ کھو جاتا ہے، میمورائزنگ ویوز۔ میں یہ کہوں گا کہ سوئٹزرلینڈ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کرونا وغیرہ ان سب چیزوں کو بھول جائے، تو کالام کو ضرور وزٹ کریں۔ وادیاں یہ فضائیں بلا رہی ہے تمہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، دس از می فیصل ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم پاکستان وتھ فیصل ممتاز۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بے پناہ حسن سے نوازا ہے۔ میں اس جگہ کو کیسے آپ کے سامنے ڈسکرائب کروں؟ منی سوئٹزرلینڈ بولوں، جنت نظیر وادی بولوں، یا وادی کالام بولوں؟ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں وادی کالام میں، نہایت ہی خوبصورت ایریا ہے، اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ تو بہت ہی اچھے لگے، پہلے ہی کے ایکسپیرینس تھا کیونکہ میں مری، ناران، بہت ساری کشمیر ہر جگہ گیا ہوا ہوں۔ گلگت کے لوگ ایک بہت اچھے ہیں، اور دوسری سوات کے، یعنی مہمان نواز۔ کچھ ہوٹل میں بھی کھاؤ تو بولتے ہیں پیسے نہیں دو، مہمان آئے ہوئے۔ آئی ایم پاکستان کے حاضرین، سب سے پہلے آج کے سفر کے روڈ فریم کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ یہ سفر ہم نے شروع کیا سی پی KKH فیز 2 سے، یعنی ضلع بٹگرام سے۔ ضلع بٹگرام سے ہوتے ہوئے تھاکوٹ، دندئی، بیشام، الپوری، شانگلہ سے خواجہ ہیلا، خواجہ ہیلے سے مدین بحرین، اور پھر ہم پہنچے وادی کالام۔ اور وادی کالام سوات کا خوبصورت سیاحتی مقام ہے، اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے، اور یہاں کے جنت نظیر مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، کرونا کی وبا اور کالام کی خوبصورت مناظر۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کرائیں گے وادی کالام کی، اور وادی کالام کے مختلف سیاحی مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو کالام کے بارے میں اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جون جولائی بالکل گرمی کے عروج تک جو ہے نا سارے پوائنٹ جو ہے نا بند رہتے ہیں، یہ برف باری کی وجہ سے، کیونکہ سارے راستے جو ہے نا برف نے بند کیے ہوئے۔ ویورز، رمضان کا مہینہ ہے، کافی خوبصورت جنت نظیر مناظر ہیں یہاں پر۔ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ مزید باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عادل احسان صاحب، الحمدللہ روزہ تو کافی خوبصورت انداز میں گزر رہا ہے ان خوبصورت نظاروں کے بیچ۔ اس کے علاوہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا معاشی زندگی کیا ہے؟ جتنے بھی سیاح آتے ہیں، ان لوگوں کا مطلب معاشی زندگی ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہے۔ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جی تو کسی نے چھوٹی چھوٹی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں، بالکل تو کوئی گائیڈ کرنے کی۔ سیاح کے لیے تو ہم یہی بات بولیں گے کہ جتنے بھی مطلب ادھر لوگ آتے ہیں تو راشن وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر بازاریں جو ہے نا ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ کہ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے کسی ٹورسٹ کے ساتھ، یہاں کے مقامی لوگوں نے چھیڑ دیا ہو، یا کوئی چوری ڈکیتی وغیرہ؟ نہیں، الحمدللہ ادھر کے مقامی لوگ مطلب ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں زیادہ تر، یا ادھر اپنے گاڑیاں چلاتے ہیں، جو ٹورسٹ آتے ہیں اس کو جو ہے نا گھماتے، تو ان سب کا جو ہے نا مطلب فائدہ ان لوگوں کو ہے، تو یہ مطلب وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ۔ اچھا، میں نے تو سنا ہے اگر
کالام میں کسی کے پاس 1 مرلہ زمین ہے تو وہ سمجھے کہ وہ لکھ پتی ہے، اس کے پاس 12-13 لاکھ روپے پاکٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ادھر کے زمین جو ہے نا بہت مطلب مہنگی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 کنال زمین ہے تو وہ کروڑ پتی ہے۔ کروڑ پتی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے اچھا، غیر ملکی سیاح جی جو دوسری کنٹریوں سے آ رہے ہیں جی۔ ان کو کوئی الگ سے پروٹوکول یا فیسلٹیز دی جاتی ہیں یا نہیں؟ بالکل بالکل، یہ ہوٹلوں میں مطلب ہمارے پولیس ہے نا ہمارے ہوٹلوں میں آتے ہیں، بولتے ہیں کہ کوئی بھی فارنر ہو تو آپ ہمیں اطلاع کہ ہم ان کو مطلب پروٹوکول دیں گے۔ اچھا، دوسرا میں نے سنا ہے کہ کالام میں ٹورسٹ پولیس بھی ہے۔ بالکل ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری آج کی افطار ہے کالام میں، اور یہاں پر ہمارے کچھ دوست ہمیں مل گئے ہیں جن کا تعلق لوور کوستان سے ہے، لوور کوستان کے علاقہ پٹن سے ہے، اور ہم ان کے ساتھ آج کی افطار کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی افطار میں یہ کیا کیا بنا رہے ہیں ان پر۔ آپ کا نام؟ میرا نام حضرت عباس۔ حضرت عباس۔ حضرت عباس صاحب، آپ کو کتنے دن ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے؟ ہم یہاں تو آج صبح آئے ہیں، لیکن ہم دوسرا دن ہم گھر سے نکلے ہوئے ہیں سر افطار پارٹی سے۔ اچھا، گھر سے نکلتے وقت سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ کو افطاری کرنے کا موقع ملے گا؟ میں بالکل نہیں سوچا تھا، لیکن خوش قسمتی سے یہاں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ جی ناظرین، یہ افطار کے لیے گوشت تیار کیا جا رہا ہے بالکل سمپل طریقے سے۔ میں پہلے بھی کوہستان میں ایسا گوشت کھا چکا ہوں، پٹن میں ہی کھا چکا ہوں، اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، کیونکہ اس میں کوئی بھی مسالہ جات یہ لوگ نہیں ڈالتے نا سر؟ ہاں بالکل سمپل ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا مجھے سوچ کے ہی سواد آ گیا، مزہ آ گیا، چس آ گیا یار۔ اور ابھی کھیلنے کا تھوڑا ٹائم ہے، 20-25 منٹ ایک ساتھ کھیلیں گے، پھر اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہوگا، بیٹھ کر دعا کریں گے ایک ساتھ دسترخوان پہ۔ جی ناظرین، افطاری کے بعد، اس خوبصورت افطاری کے بعد جو کہ ہمیں خوبصورت یادیں دے گئی، اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل دوبارہ پہنچ چکے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں کو ایک جنت نظیر نظاروں سے مالا مال فرمایا ہے، اسی طرح یہاں کے لوگوں کے دل بھی کافی صاف ستھرے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ یہاں پہ تو الحمدللہ تقریباً 70 سے زیادہ پوائنٹ ہے جو خوبصورت مناظر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ رسائی بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مطلب پیدل راستہ وغیرہ نہیں ہے، جو 70 پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ تر لوگ جو آ جاتے ہیں یہاں پہ کوشش یہی کر دیتے ہیں کہ ہم مہوڈن تک جائے جو سیف اللہ جھیل سے مشہور ہے، کیونکہ وہاں پہ راستے میں یہ فلوگا پوائنٹ آ جاتا ہے، گلیشیئر آتے ہیں، 3-4 گلیشیئر آ جاتے ہیں۔ مہوڈن کے علاوہ جو ان سے جھیل ہے، کنڈول جھیل ہے، دیشان ہے، یہ فلوگا پوائنٹ ہے، اور ساتھ میں یہ اوشو فارسٹ ہے، پلین فارسٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر پولیس کی طرف سے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے ٹورسٹ کو کتنا پروٹوکول فراہم کیا جاتا ہے؟ یہاں پولیس کی یہی کوشش ہوتا ہے کہ 100 میں سے 100% اس کو پروٹوکول مل جائے، کیونکہ یہاں تک لوگ خوش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم آ جائے، خوش ہو جائے، انٹرٹین ہوں، اچھی لائف گزار کے واپس یہی چلے نہیں کہ آ جائے کہ لوگ مطلب لوگ بھی پریشان کرے ہم کو، لوگ پولیس والا بھی ہم کو پریشان کرے، اور
यहाँ पे हम ऐसे बिहेवियर इसके साथ करते कि वो हमसे मुतासिर होकर और दूसरों लोगों तक ये रसाई पहुँचाए कि कलाम में जाओ, कलाम जाओ, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, वहाँ के व्यूज़ भी अच्छे हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वादी कलाम पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।